بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے کہ کچھ آوازیں کانوں سے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کی گہرائیوں سے سنی جاتی ہے، اور آج کی یہ گفتگو شاید آپ کے قلب کی وہی پوشیدہ اور خاموش چیخ ہے جسے آپ برسوں سے زمانے سے چھپا رہے ہیں۔ لوگ اکثر مشورہ دیتے ہیں کہ مضبوط بنو، مگر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ مضبوط بنتے بنتے ایک انسان اندر سے کتنا گہرا ڈوب جاتا ہے۔ اپنے تمام غموں اور زندگی کی پریشانیوں کو اپنے سینے کے تہہ خانے میں دفن کر دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر تم انہیں اپنے چہرے پر سجاؤ گے تو دنیا کی نظر میں بہت کمزور ہو جاؤ گے۔ اگر تمہاری ذات یا رویے کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان بے سکون ہو جائے تو کان کھول کر سن لو کہ تم ظالموں کے زمرے میں آتے ہو۔ بہت سے خوبصورت رشتے صرف اس لیے دم توڑ دیتے ہیں کیونکہ ایک رشتہ سن ہی نہیں پاتا اور دوسرا اسے سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کتنا عظیم سبق دیا کہ کسی کی بیٹی کی زندگی اور مستقبل خراب کرنا ایک ایسا قرض ہے جو ایک نہ ایک دن تمہاری اپنی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑے گا۔ جو انسان اپنے دکھوں کو دل میں قید کر لے وہ مضبوط نہیں کہلاتا، بلکہ وہ تو آہستہ آہستہ اندر سے کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ جبکہ اپنا غم بانٹ لینے والا انسان سنبھل جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر خاموشی وقار کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات خاموشی صرف خوف اور اپنی کمزوری کی پہچان بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہر مسکراہٹ حقیقی خوشی کی علامت نہیں ہوتی۔ کچھ مسکراہٹیں تو صرف اپنے چھپے ہوئے درد کو دنیا سے چھپانے کی ایک تلخ مجبوری ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شہد کے علاوہ ہر میٹھی چیز میں کہیں نہ کہیں زہر چھپا ہے، اور زہر کے علاوہ ہر کڑوی چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے۔ یہ دونوں صورتیں دراصل آپ کے یقین کی ہے، بس پرکھنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ زندگی میں ہر بار سمجھوتا کرنا رشتوں کو نہیں بچاتا، بلکہ بعض اوقات اپنی حدود قائم کرنا زیادہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ہر بات کو خاموشی سے برداشت کرنا صبر نہیں کہلاتا، بلکہ کبھی کبھی یہی برداشت اپنے آپ پر کیا گیا ایک بہت بڑا ظلم بن جاتی ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ کچھ لوگ بالکل پاس رہ کر بھی اجنبی ہوتے ہیں، اور کچھ میلوں دور ہو کر بھی روح کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ کچھ خوش نصیب اللہ تبارک و تعالی پر اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اگر کبھی زندگی میں آپ کا دل بلا وجہ بے سکون اور بوجھل ہو جائے تو جان لینا کہ آپ کی تڑپتی ہوئی روح اللہ تبارک و تعالی کا ذکر مانگ رہی ہے۔ جب حالات ایسے ہوں کہ کچھ کہہ نہ پاؤ تو جی بھر کر رو لیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو آپ کے دل کے چھپے ہوئے تمام بھید جانتا ہے۔ رشتے بھی انسانوں کی طرح مر جاتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی
زندہ رہنے کے لیے احساس، ساتھ، محبت اور سب سے بڑھ کر اظہار کی غذا چاہیے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ ان لوگوں سے کبھی مت ڈرنا جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، بلکہ ہمیشہ ان لوگوں سے خوف کھانا جو اپنا پورا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی پیارے رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ یاد رکھو، تمہاری زبان ایک درندہ ہے، اگر اسے بے لگام چھوڑ دو گے تو یہ دوسروں کو زخمی کر دے گی۔ کسی کے جذبات کو اتنی گہری چوٹ نہ پہنچاؤ کہ تمہارا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے صرف تکلیف ہی محسوس ہو۔ ہر درد انسان کے لیے عبادت نہیں بنتا، کچھ درد تو انسان کو بہت سخت اور تلخ بھی بنا دیتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ خود کو درست ثابت کرنے کی ضد کرے وہ اکثر اپنے قیمتی رشتے ہار جاتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ تمہارے پریشان ہونے سے کل کی مشکل تو دور نہیں ہوگی، البتہ آج کا سکون بھی برباد ہو جائے گا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ محبت کیا ہے؟ محبت ایک نازک پھول کی طرح ہے۔ کچھ لوگ کسی کو کھو دینے کو پیار کہتے ہیں اور کچھ اسے پا لینے کا نام محبت رکھتے ہیں، پر حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ آخری دم تک نبھانا ہی اصل محبت ہے۔ کسی نے ایک صاحب دل درویش سے پوچھا کہ اس دنیا میں ہر کوئی دکھی کیوں ہے؟ درویش نے مسکرا کر کیا خوب جواب دیا کہ خوشیاں تو سب کے پاس موجود ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کے لیے درد بن جاتی ہے۔ یہ ہرگز نہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعاؤں کو فوراً کیوں نہیں سنتا، بلکہ اس بات پر شکر سجدہ کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسانی زندگی میں خطرناک قتل کہلاتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، اور شک کرنے سے پاکیزہ رشتوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ ہر گرنے والا آنسو کمزوری نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ آنسو سچائی کی سب سے طاقتور گواہی ہوتے ہیں۔ جو تمہاری خاموشی کی زبان نہیں سمجھ سکتا وہ تمہاری لفظوں کی تاثیر بھی کبھی نہیں سمجھے گا۔ جہاں تمہاری عزت نفس نہ ہو وہاں کبھی مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا تمہیں سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ پیش کیا جائے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو دوسروں میں بانٹنے سے تمہارا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، اس لیے انہیں ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں، جب وہ غلط ثابت ہو جائیں تو اپنی اصلاح کرنے یا معافی مانگنے کے بجائے آپ سے رابطے ہی توڑ لیتے ہیں۔ اگر خوبیاں دیکھنے کا شوق ہے
تو دوسروں میں دیکھو، اور اگر برائیاں ڈھونڈنی ہے تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت کا بیج پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی پرانی اچھائیاں یاد کر لیا کرو۔ ہر تعلق صرف محبت کے سہارے نہیں چلتا۔ کچھ تعلقات آپ سے عزت اور مانگتے ہیں۔ جو شخص بار بار اپنے کیے ہوئے وعدے توڑتا ہے، اس کے لفظ اپنی تمام سچائی اور اہمیت کھو دیتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ ہر نیکی کا صلہ اس فانی دنیا میں نہیں ملتا۔ کچھ نیکیاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ سب کو خوش رکھنے کی لا حاصل کوشش میں اکثر انسان خود کو سب سے پہلے کھو دیتا ہے۔ کبھی کبھی خوشیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ زندگی بہت کم لگنے لگتی ہے، اور کبھی دکھ اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ زندگی طویل اور بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ صبر کرنا اور کسی کی قدر کرنا صرف نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ جو انسان بار بار دکھ دے کر معافی مانگے وہ انسان نہیں رہتا، بلکہ ایک بری عادت بن جاتا ہے۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا بہت آسان ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ثابت قدم رہنا ہی اصل امتحان ہوتا ہے۔ ہر دعا کا فوراً قبول نہ ہونا اس کا رد ہونا نہیں، بلکہ اکثر اس تاخیر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بڑی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کیجئے کہ اس میں وہی لوگ بسیں جو اس میں رہنے کا ظرف رکھتے ہیں۔ جب ہم کسی رشتے سے اکتا جاتے ہیں یا تھکنے لگتے ہیں تب ہمیں صرف اس کی خامیاں ہی دکھائی دیتی ہے۔ ہزاروں غلطیوں کے باوجود اگر تم اپنے آپ سے محبت کر سکتے ہو تو پھر کسی دوسرے کی ایک غلطی پر اس سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں، اگر انہی باتوں پر جیتے جی مٹی ڈال دی جائے تو کبھی یہ نوبت ہی نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم دل میں اس کی قبولیت کا کامل یقین رکھتے ہو، اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت سے بھرے دلوں کی دعا ہرگز قبول نہیں فرماتا۔ اگر کسی پر تنقید ہی کرنی ہو تو ہمیشہ نرم لہجے کا انتخاب کیجیے، کیونکہ نرم لہجہ انسان کا ضمیر جگا جاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ صرف انا کو بیدار کرتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ، مگر یاد رہے کہ یہ دوری اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عام غریب کو دینے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کرنے پر دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ تنگی اور غربت میں سخاوت کرنا، غصے کی حالت میں سچ بولنا اور طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا بہترین نیکیوں میں سے ہیں۔
کچھ لوگ زندگی میں اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری عمر کسی اور سے کچھ بھی سیکھنے کی تمنا نہیں رہتی۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی شرافت اور نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ زندگی کے سمندر میں طوفان کا آنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ تمہیں پتہ تو چلے کہ کون تمہارا ہاتھ پکڑ کر ساتھ بھاگ رہا ہے اور کون تمہارا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ ہر نصیحت خیر خواہی پر مبنی نہیں ہوتی۔ کچھ نصیحتیں تو صرف اپنی برتری جتانے کا ایک ڈھنگ ہوتی ہے۔ جو شخص تمہیں بدلنے پر مجبور کرے وہ دراصل تمہیں تمہاری اصلیت کے ساتھ قبول ہی نہیں کرتا۔ یاد رکھو کہ فاصلے کبھی بھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی بھی سچے رشتے نہیں بناتی۔ اگر دل کے احساسات سچے اور خلوص والے ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ جاوید رہتے ہیں۔ منافقت کی زندگی سے بہتر ہے کہ تم کھل کر کافر ہو جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ ایک منافق سے بہتر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ پھر تم گر گرا کر دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ ہر رشتہ بچا لینا دانش مندی نہیں ہوتی، بلکہ بعض زہریلے رشتے چھوڑ دینا ہی اصل سکون بن جاتا ہے۔ وہ لمحہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے جب کوئی غم تمہیں اندر سے ختم کر رہا ہو اور تم دنیا کے سامنے مسکرانے اور خوش رہنے کی اداکاری کر رہے ہو۔ ایک چھوٹے بچے کو اگر تم غصے میں ہلکا سا تھپڑ بھی مارو تو وہ رو پڑے گا، مگر وہی بچہ کھیل کود اور مذاق میں مارے ہوئے زور کے تھپڑ پر بھی ہنستا رہے گا۔ یاد رکھنا کہ نفسیاتی درد جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ شدید ہوتا ہے اور زبان سے لگایا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے زیادہ تکلیف دہ اور دیرپا ہوتا ہے۔ یہ دنیا شور و غل سے بھری ہوئی ہے مگر یہاں دلوں کو سکون دینے والی باتیں بہت کم ہیں۔ اگر آپ بھی سچائی، حقیقی احساس اور روحانیت کی آواز سننا چاہتے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ دلوں کا یہ خوبصورت سفر ابھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔